اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بی بی حضور کے پاس آئی اور علاقہ اپنا چھوڑ کے آئی، آ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور میں خاندان بھی چھوڑائی، سسرال بھی چھوڑائی، میکہ بھی چھوڑائی، ننیال ددیال سب چھوڑائی، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال و دولت بھی چھوڑ آئی ہوں، ایک میرا بیٹا تھا جوان جو میں ساتھ لائی ہوں، سوہنیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی نوکری کروں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی۔ حاضر ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو صحابہ صفہ میں رکھ لیا اور بی بی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت انس بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفادار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرنے والا، وہ نماز کو دلچسپی سے پڑھتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتا، کم بولتا، بڑا پیارا، طبیعت کھینچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اللہ بڑا بے نت۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بچہ پیارا ہو گیا، وہ قریب جا کر بیٹھے اور وہ بچہ کانپنے لگا، کانپتے کانپتے کچھ دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، اسے کفن نہیں پہنانا۔ ارادہ بدل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی اماں کو جا کر بتاؤ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نرالا سا منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلانے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمرے سے نکل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، چال بدل گئی، پریشانی ختم ہو گئی، کہا اماں کو بلاؤ، پتہ نہیں ارادہ محبوب کیا ہے۔ حضرت انس نے اس کی اماں کو خبر دی تو اماں کو تو بس اتنا بتا دے کہ بیٹا نیچے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات نہیں سوتی، ایک شاعر نے یوں کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اماں ذرا گری، پھر دوڑی، پھر اٹھی، پھر گری، پھر دوڑی اور روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں کہ پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تب نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ پر نظر دوڑائی اور کہا تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے، واقعی ہی چلا گیا ہے، کیا یہ واقعی ہی دنیا سے پردہ کر گیا ہے؟ کہتے ہیں اماں زمین پر بیٹھی تو پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کر چومے اور سینے پر رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی، میں نے جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تجھے اور تیرے رسول کو مانگ کر آئی تھی، خداوندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال ددیال سب چھوڑ دیا، تیری بارگاہ میں آئی، وہ دشمن تھے سارے دین کے چھوڑ کر آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خداوندہ بیٹے کا جانا تھا مجھے شکوہ نہیں کوئی، بلکہ خداوندہ اب میرے سارے کہیں گے کہ تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا۔ اے اللہ کی اگر تو نے مسلم کی
دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پر قادر ہے تو تو زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پر تانے کسیں گے۔ اے عرش کے مالک دروازہ کھول دے، میں تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الہی میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس بوڑھی ماں نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک عجیب نظروں دیکھا۔ ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں ماں نے دعا مانگی، بیٹا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرہ لگانے لگے، اے لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ کے رسول سچے، رسول کائنات کا دین سچا۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی زندہ رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی زندہ رہا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی زندہ رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی زندہ رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی زندہ رہا۔ اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس کو دفن کیا، اور جب ہم اس کی طرف دیکھتے تو ہمیں اس کی بڑی ماں کا ایمان یاد آ جاتا۔ او بھائی، تو نے کبھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سر کو رکھ کر ہی نہیں دیکھا، تو نے کبھی اس سے مانگ کر ہی نہیں دیکھا، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو پوری ایمانداری کے ساتھ لاؤ، اور ایسے لاؤ کہ زمانہ یاد کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو